بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ ایک بحری جہاز میں سفر کے دوران کافی سارا بوجھ تھا۔ سمندری طوفان آ جانے کی وجہ سے وہ جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا کہ اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے۔ انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ اگر ایک سوداگر کا سارا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو یہ جہاز کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا اس نے اعتراض کیا کہ صرف اس کا ہی سارا سامان کیوں پھینکا جائے۔ اور تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو اور صرف ایک شخص متاثر نہ ہو۔ تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ وہ چونکہ ایک نیا اور کمزور سوداگر تھا، اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اسے بھی سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ سوداگر نے لہروں کے ساتھ لڑائی کی یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اسے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ کئی دن گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درختوں کے پھلوں اور خرگوش کا شکار کر کے گزارا کیا۔ وہ قریبی ندی سے پانی پیتا اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ہوئی ایک جھونپڑی میں سوتا۔ ایک دن تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا تو تیز آندھی چل رہی تھی اور اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی جھونپڑی میں آگ لگ گئی۔ لہٰذا اس نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ آگ نے اس کی پوری جھونپڑی مکمل طور پر جلا ڈالی۔ یہ دیکھ کر سوداگر زور زور سے چیخنے لگا، کیوں میرے رب، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سارا سامان ضائع ہو گیا اور اب میری جھونپڑی تک جلا ڈالی۔ تو وہ جب اپنی جھونپڑی جل گئی، سامان اس کا سمندر میں پھینک دیا گیا، تو وہ اب اللہ سے شکوے کرنے لگا۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے دیکھتے ہیں آگے سوداگر کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا۔ میرے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا اور مجھے اس اجنبی جگہ پر تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ خداوند، یہ ساری آفتیں مجھ پر ہی کیوں آئیں؟ اس رات سوداگر غم سے بھوکا ہی سو گیا، لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا جس میں اسے بچانے کے لیے ایک چھوٹی سی کشتی اتاری جا رہی تھی۔ جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو اس کی خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا
اور اس کا ٹھکانہ کیسے جانا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے دھواں دیکھا، لہٰذا ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ جب کوئی کسی ویران جگہ پر پھنس جاتا ہے تو اس کو اپنی مدد کا اشارہ دینے کے لیے دھویں کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ دور سے لوگوں کو انسان تو نظر آ نہیں سکتا، تو آگ جلائی جاتی ہے اور دھواں جب اٹھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی شخص مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور وہ مدد طلب کر رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر، جہاز سے اور کسی بھی طرح کی مدد کے لیے یہی اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، اکثر اوقات جنگلوں میں ایسا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقے سے سوداگروں کے جہاز سے پھینک دیا گیا، تو انہوں نے اسے بتایا کہ سوداگروں کا جہاز منزل تک نہیں پہنچا، کیونکہ ڈاکوؤں نے اس پر چھاپہ مارا اور ان کا سب کچھ لوٹ لیا اور لوگوں کو مار ڈالا۔ تو سوداگر روتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے رب، تمہارے سب کام اچھے اور حکمت سے بھرپور ہیں۔ اے میرے رب، جو میں گلے شکوے کر رہا تھا، اے میرے اللہ معاف کر دے، اے میرے اللہ معاف کر دے۔ وہ سجدے میں گر پڑا۔ تو دوستو، اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوف زدہ نہ ہوں اور حوصلہ نہ ہاریں، بس اتنا بھروسہ کریں کہ خدا کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، جو کہ ہم جیسے گناہ گار انسانوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ صبر اور شکر سے اپنے آنے والے اچھے دنوں کا انتظار کریں، کیونکہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اچھے کے لیے آتی ہے، ہم کو جگانے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے آتی ہے۔ بظاہر تو ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ وہ سوداگر کو اگر سمندر میں نہ پھینکا جاتا تو جب ڈاکوؤں کا حملہ ہوا تو وہ بھی ان سب کے ساتھ مارا جاتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔